بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، پشاور ہائی کورٹ سے جو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ ایک بہت سرپرائزنگ فیصلہ تھا۔ اس بارے میں ڈیٹیلز تو یقیناً خاصی حد تک آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد کی کیا کہانی ہے، اس کے بعد کا کیا سین ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ چیف جسٹس کا ایک بڑا امتحان ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بڑا امتحان ہے۔ وہ کیا امتحان ہے اور ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس بارے میں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جاوید لطیف کا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ جاوید لطیف جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو شکست ہوئی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد والے حلقے میں، جہاں پر انہوں نے انتخاب کنٹیسٹ کیا تھا۔ ان کے اپنے گھر میں میاں نواز شریف کو شکست ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے کو بلیک میلنگ ٹول کے طور پر اب استعمال کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اہم بیان ہے جو کہ جاوید لطیف کا سامنے آیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے وہ ضرور دبائیے گا، کیونکہ اسی سے میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا جی، پہلے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز تو کافی پہنچ چکی ہوں گی آپ تک، بہت زیادہ وہ شیئر ہو چکی ہیں۔ وہ بہت زیادہ سرپرائزنگ فیصلہ تھا۔ وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا۔ وہ کیوں تھا سرپرائزنگ؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے نا، وہاں سے امید یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، سنی اتحاد کونسل کو ریلیف ملے گا، اور تمام لوگ وہیں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ اس کی جو پہلی سماعت ہوئی تھی لارجر بینچ کے سامنے، 5 رکنی لارجر بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس کی جو پہلی سماعت ہوئی تھی نا، اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء پیش نہیں ہوئے تھے، اور اس کا انہیں نقصان بھی ہوا۔ جو سینئر وکلاء کی ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ پیش نہیں ہوئے، اور اس موقع پر نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم، ان کے جو وکلاء کی ٹیم تھی، انہیں موقع مل گیا اپنا کیس بنانے میں، اور انہوں نے اپنا کیس بنا لیا وہاں پر، اور یہی نقصان ہوا پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو، جس کی وجہ سے فیصلہ ان کے اگینسٹ آیا ہے۔ اب ہائی کورٹ نے، عدالت نے جو ان کے سامنے دلائل رکھے گئے اسی پر فیصلہ جاری کرنا تھا۔ اب دلائل کیا تھے؟ دلائل تو یہی تھے کہ جی سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی تو ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن اس کا جو انتخابی نشان ہے گھوڑا، سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان تھا گھوڑا، اس نشان پر کسی نے الیکشن نہیں لڑا۔ ایون کہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ یہ تمام تر چیزیں جب عدالت کے سامنے آئیں اور یہ کہا گیا کہ جی آزاد امیدواروں کو یہ خصوصی نشستیں، ریزرو سیٹس جو ہیں وہ الاٹ نہیں ہو سکتی، یہ صرف پارٹی کو الاٹ ہوتی ہیں، اور وہی پارٹی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا جو کہ جیت کے، چاہے ایک نشست پر ہی ہو، جیت کے پارلیمنٹ میں پہنچی ہوگی، پارلیمانی پارٹی ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب عدالت کے سامنے رکھی گئیں تو عدالت نے ڈیفینیٹلی پھر جو فیصلہ ان دلائل کی بنیاد پر دیا وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ فیصلہ آیا ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی، میں اپنے گزشتہ ویلاگز میں یہ بات کرتا رہا ہوں، اور بار بار اس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا کے ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، ویسے تو 90% یہی امید ہے کہ وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، وہاں سے بھی ان کے اگینسٹ ہی فیصلہ آئے گا۔ لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ دیکھیں، بلے کا نشان واپس لینے کے لیے جو فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت بینچ نے دیا تھا نا، اب دوبارہ سے یہ کیس ان کے سامنے جائے گا۔ اب دوبارہ سے جب وہ استفسار کریں گے، پوچھیں گے کہ جی یہ آزاد امیدوار ہیں، یہ کیوں آزاد امیدوار ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا کہ جناب آپ ہی نے فیصلہ دیا تھا انتخابی نشان واپس لینے کا، جس کے بعد یہ تمام آزاد امیدوار ڈکلیئر ہو گئے تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں، اور دوسری بات یہ کہ جو یہ ریزرو سیٹیں ہیں وہ حکومتی اتحاد میں تقسیم کی گئیں۔ اب حکومتی اتحاد میں یہ سیٹیں تقسیم ہونے کے بعد انہیں 2/3 میجورٹی حاصل ہو جائے گی پارلیمنٹ میں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2/3 میجورٹی حاصل ہو جائے گی پارلیمنٹ میں حکومتی اتحاد کو، اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ کوئی بھی آئینی ترمیم، کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ کروا سکتے ہیں اس 2/3 اکثریت کے ساتھ۔
اب وہ کیا ترمیم کروائیں گے، شنید تو یہی ہے، اور اس بارے میں پہلے بھی آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے نا، اس میں توسیع کے لیے امینڈمنٹ کی جائے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ حکومتی اتحاد یہ کام کرے گا پارلیمنٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جائے گی۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور اس کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، وہ کیونکہ اب اس 3 رکنی کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت، جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے استعفیٰ دیا تھا، اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب اس کمیٹی کا حصہ بن گئے تھے، رکن بن گئے تھے۔ تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، انہیں ایکسٹینشن ملے گی، تو منیب اختر صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب یہ معاملہ اب کمیٹی میں جائے گا تو وہاں پر اب 3 جج ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ اب فیصلہ تو وہی ہوگا جو 2 ممبران دیں گے، 2-1 سے چاہے فیصلہ آ جائے یا 3-0 سے فیصلہ آ جائے، فیصلہ تو وہی ہوگا نا۔ تو اب یہ کیس اب جب جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کس بینچ کے سامنے کیس لگتا ہے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے سامنے تو یہ کیس لگا نہیں سکتے، اگر لگائیں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، وہاں پر مفادات کا ٹکراؤ آ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سی صورتحال بن گئی، ایک بہت ہی مزے کی، ایک دلچسپ سی صورتحال بن گئی کہ اب یہ کیا کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں کہ کسی دوسرے بینچ کے سامنے کیس لگا دیں۔ دوسرے بینچ کے سامنے لگا دیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے، اور اگر اپنے بینچ پہ ہی لگاتے ہیں جس بینچ کا وہ خود حصہ ہیں تو وہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ اب مزے کی گیم ہے نا۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی، سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں خاصے گلے شکوے بھی ہوئے، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور وہاں پر جو ہے اس معاملے کو لے کر جایا جائے گا۔ اچھا، کور کمیٹی کے اجلاس میں وکلاء کے جو غیر سنجیدہ رویے تھے نا، اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ غیر سنجیدہ رویہ کیا تھا وکلاء کا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلی سماعت جو ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کی، اس میں تحریک انصاف کے سینئر وکلاء پیش نہیں ہوئے تھے۔ یہ غیر سنجیدہ رویہ تھا، اگر وہ پیش ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی، وہاں پر نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، دیگر جماعتوں کو اپنا کیس بنانے کا موقع نہ ملتا، انہیں وہ کیس بنانے کا ٹائم نہ ملتا، اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل وہاں سے جیت جاتی۔ تو یہ غیر سنجیدہ رویہ تھا، اس پر جو ہے وہ بات کی گئی۔ اس کے بعد پھر سینٹ کے انتخابات کے لیے ناموں کی منظوری بھی لی گئی۔ یہ سینٹ جو کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے ناموں کی منظوری دی گئی، اور اس کے بعد حتمی منظوری کے لیے 4 وکلاء نے عمران خان سے ملاقات کی۔ ان 4 وکلاء میں شیر افضل مروت شامل تھے، بیرسٹر گوہر تھے، عمیر نیازی تھے اور شیراز رانجھا تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں سے حتمی منظوری سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ ناموں کی دی گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ باہر آئے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا عمران خان کا، یہ حکم تھا علی امین گنڈاپور کے لیے کہ آئی جی کے پی کو وہ تبدیل کریں، آئی جی کے پی کو ہٹائیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، جو کہ ان کا ایک جمہوری حق ہے، ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جب وہ اس کو ایکسرسائز کر رہے تھے، جب وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، تو یہی آئی جی کے پی تھے جو کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں مصروف تھے۔ تو عمران خان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کو کہ آئی جی کے پی کو پہلے ہٹائیں، انہیں جو ہے وہ تبدیل کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیغام سمجھ لیں یا حکم سمجھ لیں، عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ تمام تر چیز ہوئی ہے جی۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید لطیف صاحب، ان کا ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے، اور وہ اس بیان میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو یاسمین راشد کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی، اور وہاں سے فیبریکیٹڈلی جتوایا گیا نواز شریف کو، فیبریکیٹڈلی جتوایا گیا نواز شریف صاحب کو، فارم 47 میں گڑبڑ کر کے، اس میں دھاندلی کر کے۔ اور پھر وہ جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس حلقے کو مسلم لیگ نون کے خلاف بلیک میلنگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ ٹرٹر کریں گے آپ تو پھر ہم اس حلقے کو کھول دیں گے، اور پھر جو نتائج ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے کہ کون جیتا تھا کون ہارا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
اب سوچیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. اب اگر یہ حلقہ کھول دیا جاتا ہے واقعی میں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک پارٹی کا سربراہ، ایک پارٹی کا چیئرمین، ایک پارٹی کا جو بانی ہے وہ اپنے ہی گھر سے ہار گیا ہے، اپنے ہی آبائی حلقے سے وہ ہار گیا ہے، تو اس پارٹی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ پھر پورے ملک میں پھر تو تمام تر انتخابات جو ہے ویسے ابھی بھی متنازع ہیں، کنٹروورشل ہیں، لیکن اگر حلقہ کھل جاتا ہے اور نتائج چینج ہو جاتے ہیں، چینج سے مطلب جو اصل نتائج ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر تو پورے ملک میں ہی انتخابات کنٹروورشل ہو جائیں گے نا. پھر تو یہ حکومت کی جو تشکیل ہے وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گی. تو جاوید لطیف صاحب کا یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ ٹرٹر کی، اور یہ بلیک میل کون کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر آپ نے زیادہ ٹرٹر کی تو یہ حلقہ کھول دیا جائے گا اور تمام چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتی جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں اور میاں نواز شریف وہاں سے ہارے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا جی، آخر میں جاتے جاتے ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ نجی دورے پر امریکہ گئے ہیں. اور خبریں یہ بھی ہیں، باخبر حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ممکنہ طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو کینیڈا کا سفیر مقرر کیا جائے گا. اب انہوں نے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، مسلم لیگ نون کو جتوا دیا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا ہے، انفیکٹ پی ٹی آئی کو ہرایا ہے وہاں پر پورے ملک میں. تو اب ان خدمات کا کچھ تو صلہ انہیں دینا ہے نا. تو اس کے لیے اب انہیں کینیڈا کا سفیر مقرر کیا جانا ہے. گو کے اس حوالے سے ترجمان الیکشن کمیشن کی تردید بھی سامنے آ گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اس قسم کا نہ کوئی ڈیمانڈ ہے چیف الیکشن کمشنر کی کہ کوئی عہدہ وہ مانگ رہے ہیں اور نہ ہی وہ لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو اب وقت بتائے گا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی یا انہیں کوئی دینا چاہتا ہے یا دینا چاہتا تھا، یا وہ لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال خبریں ہیں کہ جی جو کینیڈا کا سفیر ہے وہ انہیں مقرر کیا جائے گا. بہرحال ابھی وہ امریکہ کے ایک نجی دورے پر گئے ہیں اور اب ٹائمنگ دیکھیں. ایسے وقت میں جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہوا ہے سینٹ کی 6 سیٹوں پر، اس کے بعد اب 2 اپریل کو سینٹ کے مین الیکشنز ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد 21 اپریل کو ضمنی الیکشنز ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ نجی دورے پر امریکہ چلا جاتا ہے. تو یہ ٹائمنگ دیکھیں آپ ذرا. اور اس کے بعد اگر وہ واقعی کینیڈا کے سفیر مقرر ہو جاتے ہیں پھر تو یہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ جی بالکل انہیں نوازا گیا ہے، ان کی خدمات پر انہیں نوازا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.